محترم حضرات، یہ تھے موصوف سراج سلمہ جو اپنے لحن داودی سے ہم سب کے قلب و جگر کو مٹھاس پہنچا رہے تھے، تو دل کی خواہش مزید اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ یہ کہوں کہ پڑھے جاؤ کلام الہی ایک مخصوص لہجے میں، پڑھے جاؤ کلام الہی ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے قلب کی ہر ایک لمحے میں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے مقدس و متبرک کلام کی تلاوت سے ایک کیف چھا گیا، سما پیدا ہو گیا، ایک طرف مؤدبانہ سکوت تو دوسری طرف ایمان افروز خاموشی طاری ہو گئی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے تو خاموشی اختیار کرو، غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ محترم حضرات، جلسے کا وقار ملحوظ رکھتے ہوئے نعت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ بات میں پہلے ہی عرض کر چکا تھا کہ ہمارا اکابرین امت کا یہ طر امتیاز رہا ہے کہ خالق کائنات کی تعریف کے بعد باعث کن بقا خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ محترم حضرات، کیونکہ خداوند قدوس کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی اپنے وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب بھی اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ رب العالمین ہیں کہ انہیں رحمت للعالمین بنا دیا۔ جی ہاں، مخلوقات میں سب سے بزرگوں برتر، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، جس کی ذات عالی گلدستہ جمال و کمال ہے، جس کے سیاہ و تراز گیسوؤں کے شامیانے تلے رات مسکراتی ہیں، جس کے رخ زیبا کی روشنی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوئی کے باریک ترین سوراخ میں دھاگا ڈال لیتی ہیں، جن کے جسم اطہر کے پسینے کی خوشبو مشک عنبر کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ حضرات محترم، جن کے بارے میں خود ان کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے میرا نور نظر لخت جگر میرے بدن میں آیا ہے، میں مکے کے گلیوں میں چلتی ہوں، پتھریلی زمین جب میرے پاؤں سے لگتا ہے تو میں پتھر نہیں بلکہ گلاب کا پھول محسوس کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے میرا نور نظر لخت جگر میرے بدن میں آیا ہے، میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے میرا نور نظر لخت جگر میرے بدن میں آیا ہے، میں رات کی تاریکیوں میں سو جاتی ہوں تو چاند اور تارے جھک کر عقیدت سے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ بیٹی بتا تو صحیح، تیرا بدن اتنا مہکتا کیوں ہے، اتنی قیمتی عطر تو کہاں سے لگاتی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ابا حضور، جب سے یہ بچہ میرے بدن میں آیا ہے، میرا بدن صرف مہکتا ہی نہیں بلکہ میں جس گلی سے بھی گزرتی ہوں وہ گلی بھی خوشبودار ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی کی شان کہ ساری دنیا کی سخنور بھی اکٹھا ہو کر، ساری دنیا کی سخنور بھی اکٹھا ہو کر آپ کی ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے۔ ارے آپ کا چہرے انور تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتے مبارک کی بھی تعریف نہیں کر سکتے، آپ کے جوتے مبارک کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذران عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرتا ہوں محمد ابو بکر کو کہ وہ آئیں اور حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذران عقیدت و محبت پیش کرے۔ موصوف کا استقبال اس شعر کے ساتھ ہے کہ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہمدرد کو شراب محبت پلائیے، ہمدرد کو شراب محبت پلائیے اور اتنا پلائیے
اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی، اے بلبل چمن تشریف لائیے، اے بلبل چمن تشریف لائیے۔ موصوف کا